عزیز دوستو، بزرگ اور بھائیوں، قرآن مجید نے جگہ جگہ پہ اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ اپنے شعور کو بلند کرو، اپنی فہم سے، اپنی عقل سے کام لو، کائنات ارضی اور سماوی میں غور کرو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، اپنی فہم و فراست کے ساتھ، شعور کے ساتھ دین اسلام کی حسین تعلیمات کو قبول کرو اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یستمعون القول، فرمایا وہ لوگ جو توجہ سے بات سنتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں۔ پہلے تو سنتے غور کے ساتھ ہیں، پھر بہترین بات کی۔ اسلام کے اندر اجر و ثواب دو طرح کا ہے، ایک بہتر ہے، ایک بہترین ہے۔ آپ نے کسی سے قرض لینا ہو تو اس کو مہلت دینا بہتر ہے اور معاف کر دینا بہترین ہے۔ کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو تو اتنی ہی زیادتی اس کے ساتھ کر لینا جائز ہے، لیکن اسے معاف کر دینا یہ بہترین ہے۔ تو فرمایا وہ پہلے کان لگا کے سنتے ہیں، پھر بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں، ان میں سے جو زیادہ اچھی چیز ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور فرمایا یہ لوگ عقل والے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہ صاحبان عقل ہیں۔ ایک دنیا کے اندر عقل وہ ہے جس کا لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ عقل انہیں بعض اوقات گمراہی کی جانب لے جاتی ہے۔ اس عقل کی بات بھی اقبال نے کہی ہے، فرماتے ہیں کہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ اس کے لیے عیار کا لفظ کہا، اور دوسرا پہلو دیکھیے عیار کے مقابلے میں لفظ کیا کہا۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ۔ عقل عیار اور عشق بیچارہ، دیکھیں اس کے مقابلے میں جو جملہ دیا ہے، جو لفظ دیا ہے، یعنی لفظ عیار آپ جب بولتے ہیں عیار بڑا چلاک ہے، بڑا یار ہے، بڑا مکار ہے، تو زاویہ کیا بنتا ہے؟ اور جب آپ بیچارہ بولتے ہیں تو وہ بیچارہ۔ اب زاویہ دیکھیے کیا کھینچا، کہنے لگے عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ، نہ ملا ہے، نہ زاہد، نہ حکیم، یہ کچھ بھی نہیں، یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں، بیچارہ جو ہوا۔ تو عقل کی طرف تو قرآن و سنت نے توجہ دلائی ہے، لیکن عقل سے مراد ہے فہم ہو، فراست ہو، حلم ہو، بردباری ہو، عاجزی ہو، غور فکر کرنے کا مزاج ہو، کسی چیز کو پورے شعور کے ساتھ بندہ قبول کرے۔ آج کل جن چیزوں کو لوگ عقل سمجھتے ہیں نا، وہ عقل نہیں ہے، وہ چالاکی ہے۔ آج کا لوگ عقل مند نہیں ہیں، چالاک ہیں۔ چالاکی اور چیز کا نام ہے، تیز تراری اور چیز کا نام ہے، عقل مند ہونا اور چیز کا نام ہے۔ یہ جو شطرنج کے ہیر پھیر سے لوگ دنیا چلاتے ہیں، یہ عقل مند نہیں ہوتے، یہ چالاک ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ اپنی زندگی، اپنا گھر، اپنا کاروبار چالاکی سے چلاتے ہیں۔ چالاکیاں لمبی نہیں چلتی، ان کے پول کھل جاتے ہیں۔ تیزیاں لمبی نہیں چلتی، جلدی مکر واضح ہو جاتے ہیں۔ چالاک آدمی کے دوست نہیں ہوتے،
آپ کسی کے ساتھ سیاست کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ سیاست ہی کر رہا ہے۔ جب آپ فہم کے ساتھ چلتے ہیں، فراست کے ساتھ، اب عقل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مومن کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ تو یا رسول اللہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہ ہوتا ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ یہ عقل ہے، یہ شعور ہے۔ لیکن وہ چالاکی کے ساتھ دنیا داری میں بڑا اپنا نام بنا لے، بڑے پیسے جمع کر لے، بڑا جناب گھروندہ تیار کر لے، تو یہ چالاک ہے، عقل مند نہیں۔ فہم والے بنیں، شعور والے بنیں، اپنی زندگی فہم کے ساتھ گزاریں۔ آپ اپنے شعور کی بلندی کی طرف بڑھیں، اپنے بچوں کو تیز نہ کریں، چالاک نہ کریں۔ ایک درویش سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بڑے بھولے بھالے تھے، ان کے بچے بھی بھولے بھالے تھے۔ تو میں نے سارے خاندان میں سب بھولے بھالے لوگ دیکھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے دادا جی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بچے چالاک نہ ہوں، یہ شاطر نہ ہوں، تیزیاں نہ کرنی آتی، یہ بھولے ہوں، درویش ہوں، سادہ ہوں۔ اولادیں شعور تیز تراک ہو جائیں نا، چالاک شاطر ہو جائیں، تو وہ تو ماں باپ کو بھی روز کوئی نہ کوئی کہانی ہی سناتے ہیں، وہ تو اپنے دائیں بائیں بھی کوئی نہ کوئی نیا قصہ ہی بیان کرتے ہیں۔ عقل مند بنیں، شعور والا انہیں بنائیں، انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائیں۔ یعنی شعور، چالاک آدمی تو حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ دیکھتا ہے میں نے پارٹی کو قابو کیسے کرنا ہے۔ لیکن عقل مند وہ ہوتا ہے جو دیکھے کہ یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، محنت سے کام کرے، شعور سے کام کرے، لیکن لقمہ حرام کبھی اپنے گھر داخل نہ ہونے دے۔ یہ شعور ہے، یہ بلندی ہے۔ یعنی شعور یہ ہے کہ اسے پتہ چلے کہ یہ حق میرا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے ملازم کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے پڑوسی کا۔ یہ شعور ہے۔ اور چالاکی کیا ہے کہ وہ تیزی دکھائے اور سب کا مال ہڑپ کر کے اپنے گھر لے آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلنا دے۔ یہ چالاکی ہے۔ چالاک نہ بنے، باشعور بنے، فہم والے بنے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کتاب نازل کی تو 300 کے لگ بھگ آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں جن کا زیادہ مطالعہ ہے، وہ زیادہ جمع کر لیں گے۔ 300 کے قریب آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور کی طرف بڑھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا عقل والو غور کرو، تم دیکھتے نہیں زمین و آسمان میں اختلاف ہے، رات اور دن آتے جاتے ہیں، اس میں غور کرو، اس میں نشانیاں ہیں، پر ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو شعوری بلندی رکھتے ہیں، تیزی نہیں، چالاکی نہیں، شاطر پن نہیں۔ ابو جہل جو تھا نا وہ بیوقوف آدمی نہیں تھا، دور دراز سے لوگ اس کے پاس اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے آتے تھے، چالاک آدمی تھا، اتنی زبردست بات کرتا تھا، اتنی اچھی باتیں سناتا تھا کہ لوگ لوٹ پوٹ ہوتے تھے، گھنٹوں بیٹھ کے لوگ اس کی بات سنتے تھے، لیکن شاطر تھا، عقل مند نہیں تھا۔ اگر عقل مند ہوتا تو اسے نظر آ جاتا کہ وہ دیکھو آفتاب نبوت چمک رہا ہے، وہ غلام ہو جاتا رسول پاک کا۔ لیکن وہ چالاک تھا، چالاکیاں کرتا رہا، تیزیاں دکھاتا رہا، اس نے اس ترتیب سے اسلام کی مخالفت کی۔ آپ دیکھیں نا، جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ ان ظالموں نے کیا ہے تو بڑی پلاننگ کی، ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لے کے آؤ، ہر قبیلے سے، اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھماؤ۔ جب ہر قبیلے کا بندہ ہوگا تو اگر معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کسی ایک قبیلے پر الزام بھی نہیں آئے گا اور بنو ہاشم کسی ایک قبیلے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس چالاکی سے، یہ کبھی لوگوں کی سمجھ میں باتیں نہیں آتی تھی پر چالاک تھے، اس چالاکی سے یہ دین کی مخالفت کرتے تھے، یہ تیزی دکھا کے مخالفت کرتے تھے، اور جناب صدیق اکبر دفاع کی کوششیں کرتے تھے۔ وہ شعور کے ساتھ، فہم کے ساتھ انہوں نے بھی انداز اختیار کیا نا۔ انہوں نے چالاکی کی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ، وہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ سرکار نے ایک مٹھی میں پکڑ کے مٹی پھینکی تو ان کی آنکھوں کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ڈال دیے، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر فہم و فراست کا، شعور کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ کیسا بندوبست کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ 2 اونٹنیاں موٹی تازی
ان کو تم نے لے کے غار کے اس جانب آ جانا ہے۔ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ تم نے ان اونٹنیوں کو وہاں پہنچانا ہے۔ بیٹے سے کہتے ہیں سارا دن کام کاج کے سلسلے میں ادھر ادھر جانا اور کافروں کی باتیں سن کے پہنچانا کہ نیا منصوبہ کیا بنا رہے ہیں۔ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں پتر کھانا پکا کے، کل کا باسی نہیں تازہ پکا کے، اور پھر اس کو تیار کر کے، اور بیٹا دن کے اجالے میں نہیں رات کے اندھیرے میں آنا۔ اب یہاں اقبال بولے، اقبال کہنے لگے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، عشق بھی ایک عقل دیتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، پھر وہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو کہا رات کو وہاں کھانا پہنچانا یہ ان کا شعوری فیصلہ ہے، اور رستے میں حضرت صدیق اکبر بھی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور کو لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، پر چالاکی سے حضرت صدیق اکبر بھی اپنا شعور استعمال کر رہے ہیں۔ رستے میں ایک شخص ملتا ہے جناب صدیق اکبر کو، یہ شعور ہے، یہ فہم ہے، یہ فراست ہے۔ ایک شخص رستے میں ملتا ہے۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ کبھی کبھی نا کوئی ہادی ساتھ لے لیا جاتا تھا۔ ہادی اس کو کہتے تھے جو رستہ دکھاتا تھا آگے آگے، وہ کچھ تھوڑا بہت نذرانہ لیتے تھے، رقم لیتے تھے، رستہ دکھاتے تھے۔ چونکہ رستہ بتانا بڑی دور دور تک آبادی نہیں ہوتی تھی تو پوچھیں گے کس سے اگر بھول گئے تو ایک شخص ساتھ رکھ لیا جاتا تھا۔ رستے میں ایک شخص ملا جو مدینہ شریف سے جا رہا تھا مکہ مکرمہ۔ حضرت صدیق اکبر کو وہ جانتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کا بظاہر آشنا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ اب حضرت صدیق اکبر کا شعور دیکھو، وہاں شعور اسلام کی مخالفت میں چالاکی استعمال ہو رہی، یہاں شعور دفاعی اسلام میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ فہم ہے، یہ عقل ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سوچنے لگے، فرمانے لگے اگر حضور کا نام بتا دیا یہ تو جاتے ہی فوراً ان کو بتائے گا کہ میں نے نبی پاک کو جاتے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگے کون ہے؟ آپ سوچ میں پڑ گئے یہ کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نظریں جھکا کے، ہاتھ باندھ کے حضور کی طرف چہرہ موڑ کے کہنے لگے یہ میرے ہادی ہیں، یہ مجھے رستہ دکھاتے ہیں۔ اب وہ کچے مزاج کا تھا نا، وہ سمجھا مکے سے مدینے کا رستہ دکھاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بتا رہے تھے یہ مجھے جنت کا رستہ دکھاتے ہیں، رب کی معرفت کا رستہ دکھاتے ہیں۔ یہ بھی شعور ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی۔ عزیز بھائی آپ اپنا شعور اگر صحیح جگہ استعمال کریں تو فہم بن جائے گا، فراست بن جائے گا، فائدہ مند ہو جائے گا، لیکن نہیں، چالاکی کی طرف لوگ بڑھنے لگے، پتے پھینکنے لگے، کہانیاں سنانے لگے۔ کون سا ایشو ہے جس کو آج اٹھایا جائے؟ کون سی بات ہے جس کا پراپوگنڈا کر کے اپنے آپ کو مشہور کیا جائے؟ کیا ہے جو سوسائٹی میں پھینکی جائے بات تو لوگ توجہ کریں گے ہماری سیاسی جماعت کی طرف؟ کیا اس طرح کا ماحول بنایا جائے؟ کس طرح کر کے پیچ و تاب کیا جائے؟ کس طرح کر کے لوگ توڑے جائیں؟ کس طرح بنائے جائیں؟ نہیں، اس طرح لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، اس طرح شعور نہیں رہتا قوموں کے پاس۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس کا وفد آیا تھا، تو جو عبد القیس ان کا سردار تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے، لاؤبالی فیصلے نہ کریں، فیصلے زندگی میں سوچ کے کریں۔ آپ کسی بھی چیز کے سربراہ ہیں، آپ مسجد کے صدر ہیں یا قبیلے والے آپ سے فیصلہ کراتے ہیں، یا آپ کسی جماعت کو لیڈ کرتے ہیں، یا خاندان والے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یا کوئی آدمی آپ کو دینی تعارف سے پہچانتا ہے، تو فہم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آپ اس کو لے کے چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سربراہ سے کہا تھا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں تمہارے اندر ایسی ہیں جنہیں اللہ بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا ایک تو تم عقل والے ہو، اور دوسرا بردبار ہو، حلم والے ہو۔ تم جذباتی فیصلے نہیں کرتے، تمہارے اندر بردباری ہے، ٹھہراؤ ہے۔ یہ دو باتیں، تمہاری سمجھداری اور تمہارا ٹھہراؤ، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ بڑی جذباتی باتیں لوگ کرتے ہیں، بڑا گھروں کے اندر ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، قبیلوں میں ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، جماعتوں میں خوفناک ہو جاتا ہے۔ بڑے شعور کے ساتھ مسلمان کو
آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مسلمانوں نے فتح یابی حاصل کی ہے نا بڑی ساری جگہوں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیاں دیں۔ مسلمان اپنی تعداد کی قلت کے باوجود، اسلحے کی قلت کے باوجود بڑی جگہوں پہ کامیاب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا سارا نوازا۔ تو اس کے اندر بھی قرآن مجید کی سورہ انفال جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ مسلمان 100 ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو وہ 200 کا مقابلہ کرتا ہے۔ 1000 ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور مقابلہ 2000 کا کرتا ہے مسلمان۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ سورہ انفال میں رب فرماتے ہیں کافر وہ قوم ہے کہ قوم اللہ یعقلون، وہ قوم تو ہیں پر ان کے پاس عقل کوئی نہیں۔ وہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ مار دیں گے، مر جائیں گے، آج انہیں ختم کر کے رہیں گے۔ وہ شعور کے ساتھ میدان میں نہیں آتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لوگوں کو لے کے جاتے تھے، حضور انہیں سمجھاتے تھے، صف بندی کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک طریقہ بتاتے تھے کہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں رہے گا، اگر یہ آدمی شہید ہو جائے تو جھنڈا بھائی مدد اللہ کی ہے، لیکن حکمت کے تقاضے سارے پورے کیے جائیں، وہ سارے کام کیے جائیں جو وقت کے تقاضوں کی ضرورت کے مطابق ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کرتے تھے کہ تم نے اس درے پہ ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی نیچے نہ اترے جب تک ہم نہ کہیں، تم یہاں کھڑے رہو۔ ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے، تم نے اسکارف لے کے بالکل پیچھے آنا ہے، اگر کسی کا سامان گر جائے، کوئی اونٹ پیچھے رہ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تمہیں پتہ ہو۔ شعور کے ساتھ، بالیدگی کے ساتھ بیٹھ کر، عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، بڑی بڑی جذباتی باتیں بتاتے ہیں، اس طرح بھی کر دیں، اس طرح بھی کر لیں، آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں، بڑے بڑے رکے آتے ہیں، بڑی بڑی باتیں سخت لوگ کرنے کا کہتے ہیں، ایسی کی تیسی کر دیں آپ۔ تو ہمیں پتہ ہے، چلیں تھوڑا سا کتاب و سنت اپنی نظر سے صحیح، تھوڑے علم سے صحیح، پر ہمیں بھی تھوڑا سا پتہ ہے۔ تو میں بہت سارے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ او بھائی چلو ٹھیک ہے، سخت بات نہیں کرتے، جلال میں نہیں آتے، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں کسی بات کا۔ وہ بعض سیاسی لوگ آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں جناب حضرت یہ ہو گیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، تو کئی دفعہ ان پر ہنسی آتی ہے کہ ہمیں سمجھانے آئے ہو، ہمیں سمجھانے آئے ہو۔ او بھائی اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندا لسی اور بھی بوٹیاں جاننے آ، بات نہ کریں تو بات الگ ہے، اخلاق اجازت نہیں دیتا، بہت ساری باتوں کا جواب دیا نہیں جا سکتا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا بیوقوف ہے، آپ جو کہیں گے وہ قبول کر لے گا؟ اپنی زندگی میں کبھی بھی جذباتی ہو کر فوراً فیصلہ نہ کریں، کبھی زندگی کے اندر تھوڑا سا چیزوں کو ٹھنڈا کریں، شعور پیدا کریں، آپ فہم پیدا کریں، آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں آپ محسوس کریں کہ یہ فیصلہ عقل والا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھولے بھالے لوگوں سے بھی پیار کرتے۔ حضور کے پاس ایک دیوانی بی بی آئی، دیوانی، اس کے علاقے والے کہتے تھے کہ اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں، لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ میری بات سنیں، تو حضور نے اس کی بھی بات سنی۔ نبی پاک پیار کرتے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضور جب نماز کی صفیں بناتے نا تو فرماتے میرے قریب قریب وہ لوگ کھڑے ہوا کرو جو عقل مند ہو، جو شعور والے لوگ ہو وہ میرے قریب قریب رہا کرو، باشعور لوگ۔ اور پھر فرمایا جو ان سے زیادہ شعور رکھتے ہیں وہ تھوڑے پیچھے، جو ان سے کم شعور رکھتے ہیں وہ اس سے پیچھے، جو اس سے کم شعور رکھتے میرے قریب شعور والے لوگ ہوں۔ یعنی محبوب سب کے نبی ہیں، لیکن حضور اپنے قریب ان لوگوں کو بٹھاتے جن کا فہم مضبوط ہوتا۔ اسی لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وہ بندہ دنیا میں کبھی نہیں ٹوٹتا جس کے مشیر اچھے ہوں۔ ہمارے آج کل مشیر نہیں ہوتے، ہمارے خوش آمدی ہوتے ہیں، ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں بلے بلے کہیں، ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں کہیں کیا بات ہے، سبزہ سارا ہی سبز ہے باہر، اور ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ تو اللہ کے رسول نے شعور کو سپورٹ کیا، عقل کو سپورٹ کیا، فہم و فراست کو سپورٹ کیا، فرمایا میرے قریب قریب۔ دیکھیں نا علماء نے ایک معنی یہ بھی اس کا بیان کیا ہے کہ جب کوئی باشعور آدمی قریب ہوتا ہے تو نماز میں کبھی لقمہ دینا پڑ جاتا ہے، کبھی بتانا پڑ جاتا ہے، کبھی کسی وقت امام کا وضو ٹوٹتا ہے،
اسے پیچھے جانا پڑ جاتا ہے. تو باشعور لوگ ہوں گے جب قریب تو حالات اور ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باشعور لوگوں کو قریب رکھتے، شعور کی بات آگے پھیلاتے. میں بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں، آج پھر کرتا ہوں. دینی ماحول کے اندر باشعور لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، بصیرت افروز لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، جن کے حافظے قوی ہوں ان کی بڑی ضرورت ہے. اکثر ایسا ہوا کہ ایسے لوگوں کو لا کر دیا گیا، ایسے لوگ بٹھائے گئے جو شعوری طور پر بالکل ناپختہ تھے. دیکھیں ہر آدمی ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا، کچھ لوگ کند ذہن ہوتے ہیں، کوئی کام بھی نہیں کر پاتے. تو زبردستی جبر کرنا، کسے مولوی بنانا ہے، اسے مولوی بنانا ہے، اسے حافظ ہی بنانا ہے، بھئی وہ بیچارہ نہیں اتنا شعور رکھتا. آپ کوئی ذہین فتین لوگ لے کے آئیں، باشعور لوگ لے کے آئیں جو سوسائٹی میں کچھ سمجھ بوجھ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. وہ جب دین کو پڑھیں گے اور دین کو آگے پھیلائیں گے تو کچھ تقاضے سمجھ کر آگے پھیلائیں گے. آپ دیکھیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا شعور کتنا بلند تھا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن پاک کو جمع کرنا. فرمایا آپ صحابہ کرام سے لے کے جن کے پاس تھوڑا تھوڑا قرآن پاک ہے آپ جمع کریں، آپ لا کے اسے جمع کریں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو آپ نبی پاک کے دور میں بھی قرآن پاک کی وحی لکھتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جوان بھی ہیں اور عقل مند بھی ہیں، لہٰذا آپ سے ہم نفع لینا چاہتے ہیں. باقاعدہ لفظ کے حضرت صدیق اکبر کہ چونکہ باشعور آدمی ہیں، فہم والے ہیں، لہٰذا آپ سے یہ کام لینا ہے. میں شکوہ نہیں کرتا، لیکن میں کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں قائل نہیں ہوں بچوں کو ڈنڈے مار کے پڑھایا جائے. ڈنڈے مار کے جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ خوف کے سائے میں تعلیم دے رہے ہیں. آپ سے لوگ ڈر رہے ہیں، گھبرا کر تعلیم دی جا رہی. وہ کیا اس سے سیکھے گا جس نے خوف کے عالم میں سبق یاد کیا؟ بچہ استاد سامنے کے سامنے کھڑا ہے تو وہ تھر تھر کانپ رہا ہے، اسے جو یاد ہے بیچارے کو وہ بھی بھول گئے ہیں. اور یہ کام مدرسوں سے زیادہ اسکولوں میں ہوتا ہے، اسکولوں میں زیادہ ہوتا ہے. لائق لوگوں کو، باشعور بچے کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کا بچہ شعور والا ہے. پھر آپ اس کی مناسب کاؤنسلنگ کریں، اسے آپ مناسب طریقے سے اس کو سمجھائیں، اس کو آپ تھوڑا سا مینٹلی طور پر تیار کریں، اس کی نگرانی کریں کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے. پھر آپ جب کسی ادارے میں داخل کرائیں تو پھر باقاعدہ اس کی رپورٹ لیں، پتہ کریں. ہفتوں سالوں بیت جاتے ہیں، کوئی پوچھنے نہیں آتا ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، تو بچہ پھر من مانی کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جب والدہ لے کے آئیں نا تو انہوں نے آ کے نبی پاک علیہ السلام سے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہمارا بیٹا انس ہے، ہم اسے آپ کا خادم بنانے آئے ہیں. حضور اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک تو جوان ہے اور دوسرا حضور بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، یہ باشعور ہے، آپ کی خدمت کرے گا. خدمت کے لیے بھی بچہ دیا، خدمت کے لیے. حضرت انس بن مالک حضور کی خدمت کرتے رہے، ڈیوٹی کرتے تھے. وہ نبی پاک کے گھر میں چھوٹے تھے، کام کاج کرتے تھے، حضور کسی کو بلانے بھیج دیتے، ازواج مطہرات کوئی کام کر دیتی. فرماتے میں آیا تو تھا خدمت کرنے، لیکن باشعور تھا، فہم والا تھا، کام بھی کرتا رہتا اور مدینے والے کی حدیثیں بھی یاد کرتا رہتا. سینکڑوں حدیثوں کا خزانہ حضرت انس بن مالک نے امت کو دیا ہے. وہ کام کرتے تھے لیکن باشعور تھے نا، تو اپنے شعور کی بلندی کی بنیاد پر کام کرتے کرتے انہوں نے دین سیکھ لیا اور سیکھ کر امت کو اتنا بڑا خزانہ دیا. لیکن اگر آپ جاہل آدمی لے آئیں، وہ جھڈ آدمی لے آئیں جس کا ذہن بالکل بند ہے، اس کو آپ لا کے بٹھا دیں تو سند کئی دفعہ مل ہی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے کہا تھا عالم کے لیے سند ضروری ہے، فرمایا نہیں، عالم کے لیے علم ضروری ہے. فرمانے لگے سند یافتہ تو جاہل بھی کئی دیکھے. تو باشعور بنے اپنی زندگی میں، علم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں. جذباتی فیصلے نہ کریں، جلدی سے ایموشنل نہ ہو جائیں. کوئی شخص آپ کو کسی جگہ آ کے فٹافٹ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو بڑی جلدی اس بندے کے بہکاوے میں نہ آئیں. کوئی کسی کے بارے میں خبر بریک کرے تو فٹافٹ اس خبر کا شکار نہ ہو.
کوئی سیاسی آدمی آپ کو سبز باغ دکھانا شروع کرے تو تھوڑا سا شعور ہو آپ کے اندر، تھوڑا سا فہم ہو. آپ ذرا ان نعروں کو دیکھو تو صحیح، آپ کو کون سا نعرہ دیا جا رہا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دوستوں سے کہ آپ ہمیشہ سے انہی نعروں پر آپ ووٹ دیتے جا رہے ہیں، انہی چیزوں پر آپ ووٹ دیتے جا رہے ہیں، انہی باتوں پر. زمانہ کہاں چلا گیا، دور کالج، یونیورسٹی، سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، دنیا کہاں نکل گئی، اور آج بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ مجھے ووٹ دو، میں سڑک پکی کرا دوں گا. آپ کم از کم اتنا تو کہیں کہ یار ہم اس گلی کے اندر 20 گھر رہتے ہیں تو ہم تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے گلی خود پکی کرا دیں گے، آپ ہمیں قانون کی بالادستی جو ہے وہ معاشرے کے اندر پکی کر کے دیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یونیورسٹیاں کتنی بنائیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہسپتالوں میں نظام کس طرح کا ہے، صحت اور تعلیم میں معیار ہمارا کیا ہے. ابھی تک وہی معاملہ، یعنی میں نے یہاں تک دیکھا ہے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، یہاں تک دیکھا ہے کہ میں قبرستان کے لیے جگہ لے دیتا ہوں، مجھے ووٹ دے دو. چھوڑ دو یار یہ کام. اگر ہمیں جینے کے لیے جگہ ملے گی تو مر جانے کے بعد کے لیے بھی ملے گی. اس سے تھوڑا باہر اٹھ کے سوچو کیا کن چکروں میں ہم پڑ گئے. اپنی زندگی بالیدگی والی، پختگی والی بنائیں. آپ جب شعوری طور پر پختہ ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر فیصلے کرائے گا، پھر آپ آگے بڑھیں گے. آپ اور میں، ہماری آنے والی نسل تیز تو ہو رہی ہے، باشعور نہیں ہو رہی. ان کے اندر پیسے کمانے کی مشین بننے کا جذبہ تو ہے، لیکن تعمیر شخصیت کا کوئی کمال نہیں. لوگ غرض مند تو بہت زیادہ ہیں، درد مند نہیں. لوگوں کی طبیعتوں کے اندر اپنا گھر پکا کرنے کا تو شعور ہے، لیکن ذہن پکا کرنے کا شعور نہیں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی کوٹھیوں سے نفسیاتی مریض نکل رہے ہیں. بڑے بڑے مالدار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس چونکہ سارا دن جھوٹ بول کے گزارا ہے، سارا دن شو کرنے کا شوق ہے، سارا کچھ دکھانے کا شوق ہے، ان کے پاس سارا کچھ تو موجود ہے لیکن قرار کی نیند نہیں، مسلح کا ذوق نہیں. میں اکثر کہتا ہوں کم سونا ہی بیماری نہیں، زیادہ سونا بھی بیماری ہے. کم کھانا ہی تکلیف کا باعث نہیں، زیادہ کھانا بھی بڑی آزمائش کا باعث. اور میرے بھائی، اقبال جیسے لوگ رو پڑے، کہنے لگے بیوقوف ہونا ہی مسئلہ نہیں، زیادہ چالاک ہونا بھی بڑا ہی مسئلہ ہے. رو کے کہنے لگے عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں. یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، یا اللہ مجھے کوئی ذوق بھی دے دے، کوئی میرے اندر درد بھی پیدا کر دے، کوئی مجھے محبت بھی دے دے. عقل ہی عقل رہ گئی. میرے بھائی، باشعور، حلیمی، بردباری، ٹھہراؤ، مزاجوں کے اندر قرار. جلدی ہے ہمارے بچوں کو، جلدی ہے انہیں آگے بڑھنے کی. یہ چور دروازے ڈھونڈتے ہیں، یہ ابھی پوری طرح بولنا نہیں آتا تو یہ اپنے پیج بنانا چاہتے ہیں، یہ اپنے چینل قائم کرنا چاہتے ہیں. ہر بندہ ہے جو کہتا ہے میری سن کے جیو، میری مرضی کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دو، میں جس طرح کہتا ہوں وہ بات زیادہ اہم ہے. تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا زندگی کے اندر اپنی فہم سے کام لیں، تھوڑی فراست آگے کی طرف لے کے جائیں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے سمجھ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دین کی. حضرت سیدنا احمد بن ابی عاصم انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو دیکھنا چاہے نا کہ تو عقل مند ہے کہ نہیں، تو فرماتے ہیں پھر بھی میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں. وہ کیا؟ فرمانے لگے اگر تو ذی شعور ہے نا پھر تو رب کی نعمتوں کو پہچان لے گا، اور پھر تیرا زیادہ وقت شکر پہ گزرے گا، شکوے پہ نہیں گزرے گا. یہ زیادہ لوگ بے چین کیوں ہیں؟ میں رات دوستوں کو کہہ رہا تھا زیادہ لوگ اس لیے بے چین ہیں کہ زندگی شکووں سے بھری ہوئی ہے، خواہشات سے بھری ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ روز نیا چاہیے، اس نے بے چین کر دیا ہے. اور اگر زندگی شکر والی ہو نا، شکر والا بندہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ نعمت بھی ہے اللہ کا شکر ہے، یہ نعمت بھی ہے اللہ کا شکر ہے، یہ نعمت بھی ہے اللہ کا شکر ہے. تو شکر والا بندہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگتا ہے، اس کے دل میں راحت پیدا ہونے لگ جاتی ہے، اسے تسلی ہونے لگ جاتی ہے، وہ قرار میں آنے لگ جاتا ہے. اور جو خواہشات، بکھری ہوئی خواہشات، بکھرے ہوئے جذبات، یہ بھی چاہیے، وہ رہ گیا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، ہمیں ہر چیز من پسند چاہیے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.